آج تیسری نشست میں موجود ہیں جس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور آپ کی میلاد سے متعلق جو موضوعات ہم نے متعین کیے ہیں، آج بھی انشاءاللہ ہم انہی موضوعات میں سے ایک خاص موضوع کی جانب متوجہ کریں گے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلی نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر گفتگو کی، جو آپ حضرات نے بہت سراہا، اور نشست کے بعد بہت سے احباب ملے جنہوں نے اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے بتایا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے موضوعات بھی اپنے بیانات کا حصہ بنایا جائے۔ تو چونکہ مغرب تا عشاء وقت بھی کافی کم ہوتا ہے اور ہم نے اپنے موضوع کو بھی نبھانا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سال ہم نے یہ ترکیب رکھی ہے کہ وقت ایک خاص وقت تک متعین رہے تاکہ لوگ مغرب تا عشاء فارغ ہو کر بھی اپنے گھر کو چلے جائیں، اور موضوع مکمل ہو۔ اس حوالے سے ہم نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ اکثر و بیشتر ایک موضوع 2 دنوں کے لیے رکھا ہے، تاکہ جو باتیں رہ گئیں وہ دوسرے دن میں مکمل ہو جائے۔ لیکن ان 2 موضوعات کو ہم نے ایسی ترکیب میں رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلا موضوع یا دوسرا موضوع نہ بھی سن پائے تو اسے گفتگو مکمل ہی لگے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے دن بیٹھے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ گفتگو کیا ہے۔ لہذا ہم نے حسن ترتیب اس کے اندر یہ رکھی ہے کہ 2 موضوع مسلسل 2 دنوں تک چلیں گے، لیکن ان موضوعات میں اتصال اور انفرادیت ایسی ہوگی کہ اتصال کے لحاظ سے تو وہ 2 دنوں کا موضوع ہوگا، انفرادیت ایسی ہوگی کہ اگر کسی نے پہلے دن کا موضوع نہ سنا ہوگا تب بھی اس کے لیے وہ گفتگو انجانی نہیں ہوگی، وہ بھی گفتگو مکمل طور پر سن پائے گا۔ تو پچھلی نشست کا موضوع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اس پر ہم نے گفتگو کی، اور جو لوگ سن نہ پائے اسے ان کی آسانی کے لیے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر اسے اپلوڈ کر دیا ہے۔ مفتی عالمگیر قادری کے نام سے یوٹیوب چینل جب آپ سرچ کریں گے تو یہاں جن جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، آج ہو رہی ہے، پچھلی جتنی بھی نشستیں ہیں، چاہے وہ محرم الحرام کے نشستیں ہوں، پچھلے سال کی نشستیں ہوں، تمام نشستوں میں تمام موضوعات پر گفتگو جو ہم نے کی ہے سب ہم نے یوٹیوب میں ڈال دیا ہے، وہاں سے آسانی کے ساتھ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جو بات اچھی لگے اسے آپ آئندہ آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پیارے حبیب تم حسن اخلاق پر ہو، تم اعلیٰ حسن اخلاق پر ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا معیار یہ ہے کہ خود خالق اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی تصدیق فرماتا ہے، اور فرماتا پیارے حبیب تم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم خلق عظیم پر فائز ہو۔ یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اسے سمجھنے کے لیے 2 لفظوں میں سمجھیے کہ اسی آیت کے تحت اکثر و بیشتر مفسرین نے لکھا، فرمایا کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق
آپ کا اخلاق تو قرآن تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم رسول اللہ کے اخلاق جاننا چاہو تو قرآن پڑھو، قرآن میں رسول اللہ کے جو جو اخلاق بیان کیے گئے ہیں بعینی ہی وہ اخلاق رسول اللہ میں موجود تھے۔ قرآن میں موجود ہے کہ پیارے حبیب تم عفو درگزر کرنے والے ہو، بعینی ہی میرے آقا عفو درگزر کرنے والے تھے۔ قرآن میں ہے پیارے حبیب تم مظلوموں کی امداد کرنے والے ہو، بعینی ہی میرے آقا مظلوموں کی فریاد رسی کرنے والے تھے۔ قرآن میں ہے کہ پیارے حبیب تم دشمنوں کو درگزر کر دیتے ہو، بعینی ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی جانی دشمن بھی آ گیا تو آپ نے اسے معاف کیا ہے۔ قرآن میں ہے پیارے حبیب تم سخاوت کے اعلیٰ درجے پر ہو، بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہی تھا، آپ کا خلق ایسا ہی تھا کہ آپ جب سخاوت پر آئیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے تیز چلتی تھی جیسے ہوا چلتی ہے، ایسی تیز تھی، جس کو اعلی حضرت رحمہ اللہ نے جب بیان کیا ہے تو فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نے نہیں میرا تیرا، یعنی جب محبوب اور محب ہو جائیں تو پھر یہ نہیں ہوتا یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے میرا سب کچھ تمہارا ہے، تمہارا سب کچھ میرا ہے۔ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ کا خلق تو قرآن تھا۔ تو کانا خلقہ القرآن کی ایک تشریح میں نے کی ہے مختصراً اور آسان، جو مفسرین نے جو شارحین حدیث نے بیان کیے، ورنہ کانا خلقہ القرآن کی اور بھی تشریح ہے، کئی تشریحات ہیں، ابھی ہم نے وہاں جانا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے ان تشریحات کو جو شارحین حدیث نے بیان کیا ہے اسے ہم نے ابھی ٹچ نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے، اسے سمجھنے کے لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول بھی بہت ہے، اور رسول اللہ کے خلق عظیم کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے حبیب تم خلق عظیم پر ہو۔ اب اسے سمجھنے کے لیے چھوٹی سی ایک بات سمجھ لیجئے، اعلیٰ قرآن مجید میں اوپر بتانے کے لیے آتا ہے، کسی بھی چیز کی بلندی کو فوقیت کو بتانے کے لیے اعلیٰ آتا ہے، جیسے کہیں گے الامام علی المنبر، امام ممبر پر ہے، یعنی ممبر کے اوپر ہے، الامام علی المنبر، امام ممبر پر ہے۔ تو کوئی شخص اوپر ہوتا ہے نا تو اوپر بیان کرنے کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ سمجھ گئے تو پھر اس آیت کا ترجمہ ہوگا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے حبیب تم خلق عظیم پر ہو، یعنی خلق عظیم کا حد جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے تمہارے اخلاق کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے ایک تفسیر جو علماء نے بیان کی، اور پھر اسی تفسیر کو بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ، ہم تو اللہ والوں کے ماننے والے ہیں نا، دیکھیں کیسے آسانی سے انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ ہمارے لیے پڑھنا بھی آسان ہو گیا، اس آیت کو سننا بھی آسان ہو گیا، سمجھنا بھی آسان ہو گیا، سمجھانا بھی آسان ہو گیا۔ فرمایا کہ جہاں عام مسلمانوں کے اخلاق کے حد ختم ہوتے ہیں وہاں سے اولیاء کرام کے اخلاق کے حدود شروع ہوتے ہیں، اور جہاں سے اولیاء کرام کے اخلاق کے حدود جہاں تک جا کر ختم ہوتے ہیں وہاں سے شہداء کے اخلاق کے حدود شروع ہوتے ہیں، اور جہاں تک جا کر شہداء کے اخلاق کے حدود ختم ہوتے ہیں وہاں سے پھر صدیقین کے شہداء کے حدود شروع ہوتے ہیں،
اور جہاں تک جا کر اولیاء کاملین، شہداء اور صدیقین کے حدود ختم ہوتے ہیں، وہاں سے پھر صحابہ کرام کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا جہاں تک جا کر کل صحابہ کرام کے حدود ختم ہوتے ہیں، وہیں سے پھر خلفائے راشدین کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا جہاں تک جا کر خلفائے راشدین کے حدود ختم ہوتے ہیں، وہاں سے صدیق اکبر کے حدود شروع ہوتے ہیں، اور جہاں تک جا کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اخلاق کے حدود ختم ہوتے ہیں، وہاں سے انبیاء کرام کے اخلاق کے حدود شروع ہوتے ہیں، اور جہاں تک جا کر انبیاء کرام کے اخلاق کے حدود ختم ہوتے ہیں، وہاں سے اولو العزم انبیاء کرام کے اخلاقیات کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا اور جہاں جا کر اولو العزم پیغمبر انبیاء کرام کے حدود ختم ہوتے ہیں، وہاں سے سید المرسلین کے اخلاق کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ اور فرمایا تو پھر رسول اللہ کے اخلاق کے حدود شروع تو جہاں سے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، ختم کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا ختم کہاں ہوتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ خود رسول اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا خیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو دیکھیں بابا فرید رحمہ اللہ نے کتنی آسانی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کہاں، آپ کے اخلاقیات کے حدود کہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ بتا دیا، اور یہ نہیں بتایا ختم کہاں تک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاقیات کے حدود کہاں تک ختم ہوتے ہیں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے۔ یہ تو ایک حدیث ہم نے حصول برکت کے لیے بیان کر دیے، ایک قول بھی بیان کر دیا۔ اب ایک خوبصورت واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متعلق شارحین حدیث نے بھی بیان کیا، اور مورخین نے بھی بیان کیا، سیرت نگاروں نے بھی بیان کیا، اور ہم بیان کر رہے ہیں امام سہیلی کی روض العنف سے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک کافر اور ایک مشرک جس کا نام صفوان بن امیہ ہے، جب نام لیا تو آپ کو کچھ یاد آنے لگا۔ یہ صفوان بن امیہ کا واقعہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ دو افراد بیٹھے تھے صحن کعبہ میں، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی اجاڑ دی، ہمارے اچھوں کو قتل کر دیا، تو میں انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے بال بچے ہیں اس وجہ سے میں قتل نہیں کرتا۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا اگر ایسا ہے تو اے عمیر بن وہب تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ قتل کرو، اگر تم قتل کر دیے گئے تمہارے پیچھے تمہاری آل اولاد کو میں سنبھالوں گا۔ تو پھر آگے واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو عمیر بن وہب تو بالآخر مسلمان ہو گئے اور رضی اللہ عنہ کا صحرا سر پر باندھ لیا۔ سوال یہ ہے کہ پھر صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اسی دن آپ چونکہ غور سے سننے والے ہیں اس وجہ سے چند ایک نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا، تو بہرحال آج ہم نے وہی بیان کرنا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو بیان نہیں کیا تھا، ورنہ وقت بھی زیادہ ہو جاتا نا۔ اب صفوان بن امیہ وہاں سے جب عمیر بن وہب آئے،
اور آ کر انہوں نے بتایا کہ اے صفوان بن امیہ، وہ تو بہت کرم فرمانے والے ہیں، وہ تو بڑے رحم دل ہیں، وہ تو جانی دشمن کو بھی معاف کر دینے والے ہیں، اگر تم ان کی عزت کرو گے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، لہذا میں تو کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ ڈٹ گیا اور کہنے لگا تم جیسا میں بزدل تھوڑا ہی ہوں، تم تو موت کے ڈر سے مسلمان ہو گئے، سامنے جب تلواریں نکلی دیکھیں تو تم نے اپنا پرانا آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا، تم مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر آ گئے، ڈر سے مسلمان ہو گئے اور مجھے بھی اس اسلام کی ترغیب دے رہے ہو، جاؤ آج سے میری تمہاری دوستی گئی، میں نہ تمہارے گھر والوں کی کفالت کرنے والا اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ دوستی بنانے والا۔ اس دن سے ان دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا، جب لوگ آ کر کہتے نا کہ ایک صفوان بن امیہ آج فلاں مسلمان ہو گیا، تمہارا وہ دوست مسلمان ہو گیا، چند دنوں کے بعد کہتے تمہارا وہ دوست مسلمان ہو گیا، تو وہ کہتا بھلے ساری دنیا مسلمان ہو جائے میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ اتنا کٹر تھا وہ، اتنا کٹر تھا اپنے دین میں، کہتا ساری دنیا مسلمان ہو جائے میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ تو کہتے ہیں بالآخر ہوتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا تو آپ نے دیکھا جب مکہ فتح ہوا تو جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے عزت پائی، اور رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان نہ ہوتا ہو نہ ہو، ہمارے مقابلے میں اگر کوئی نہیں آئے گا ہم اس سے لڑیں گے نہیں، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس سے امان۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایسے عظیم صحابی رسول ہیں، ابو سفیان امیر معاویہ کے والد ہیں، ایسے عظیم صحابی رسول ہیں کہ جس روز رسول اللہ نے مکہ فتح کیا اس روز ابو سفیان کا گھر کل مسلمانوں کے لیے، کل انسانوں کے لیے دارالامان تھا۔ تو جس کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالامان بنایا اس کے گھر سے اسلام کا نور ہی نکلے گا، کفر کا نور نہیں نکلے گا۔ لہذا جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں ایک مرتبہ سوچنا بھی چاہیے کہ اگر ابو سفیان کی ذات میں کوئی برائی تھی تو رسول اللہ نے اس روز فتح مکہ کے دن ابو سفیان کے گھر کو دارالامان کیوں بنایا؟ کیا رسول اللہ جانتے نہیں تھے کہ آگے جا کر ان کے معاملات ایسے ہوں گے؟ لہذا صحابی رسول کے حوالے سے اپنا کردار درست رکھیے، اپنا عقیدہ درست رکھیے۔ صحابہ کرام کی ذات ایسی ہے جس قدر زیادہ مطالعہ بندہ کرتا رہے آپ کی ذات سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو صفوان بن امیہ کے بارے میں لوگ کہتے اور صفوان بن امیہ کہتا میں تو مسلمان نہیں ہوں گا۔ تو جس روز رسول اللہ نے مکہ فتح کیا جو مسلمان ہوئے وہ ہو گئے، اور جنہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امان میں رہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے وہ امان میں رہے۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا تو وہاں بڑے بڑے کافر بھی ہیں جو ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے شہر مکہ چھوڑنے میں مجبور کر دیا تھا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلسل 8 سالوں تک مدینے میں بھی مجھے اور میرے صحابہ کرام کو چین سے رہنے نہیں دیا، کبھی غزوہ بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی حدیبیہ، کبھی خیبر، نہ جانے کیسے کیسے معمولات کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے عزیز چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے عزیز صحابہ کرام کو شہید کیا۔ آج یہ سب کے سب رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے اور آج کے دن ان کے پاس کوئی قوت نہیں تھی، ساری قوت میرے نبی کے ہاتھ میں تھی، سب کے سب ہاتھ باندھے تھے اور دل میں یہ سوچ رہے تھے آج تو ہم گئے،
آج تو ہمارے لیے قتل عام کا حکم ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ظلم و ستم کی جتنی راہیں ہیں محمد اور آل محمد کے لیے، محمد اور اصحاب محمد کے لیے ساری راہیں کھول دیں۔ ظلم و ستم کے جتنے اسباب ہوتے ہیں، ظلم و ستم ڈھانے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں، محمد اور اصحاب محمد کے لیے ہم نے تو سارے طریقے ہی اختیار کر لیے۔ ہم نے کہاں چھوڑا انہیں کہ ہمارے پاس کوئی منہ ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ اے محمد ہمیں معاف کر دو۔ ہم نے تو ان کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا ہے کہ ہمارے پاس منہ ہی نہیں ہے، نہ منہ ہے ہمارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، لیکن لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آگاہ جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ وہ تو یہی سوچ رہے تھے، لیکن اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک جنبش ہوئے اور آپ نے فرمایا آج کے دن میں تمہارے لیے وہی اعلان کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا۔ فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم اذهبوا انتم الطلقاء۔ فرمایا آج کے دن تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، تم سب جاؤ، سب آزاد ہو۔ آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ تو اب لوگ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بعض لوگ ہیں جو ڈر سے بھاگ گئے ہیں، انہیں بھی آزادی ہے، انہیں بھی کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ فرمایا کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تمہارا مذہب تمہارے پاس ہے، تمہارا گھر تمہارے پاس رہے گا، تمہارے باغات تمہارے پاس رہیں گے، تمہارے کاروبار تمہارے پاس رہیں گے، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تم سب آزادی کے ساتھ اپنے شہر میں اپنے ملک میں رہ سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا عفو درگزر تھا کہ یہ وہ واقعہ تھا کہ لوگ کہنے لگے کہ اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ یہی موقع تھا کہ سینکڑوں ایسے کفار جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول اللہ کے عفو درگزر کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہ اتنا بڑا ظرف کسی انسان کا نہیں ہو سکتا کہ سامنے گھر اجاڑنے والے موجود ہیں، سامنے چچا کو شہید کرنے والے موجود ہیں، سامنے شہر سے بے گھر کرنے والے موجود ہیں، سامنے صحابہ کرام کو لوٹنے والے موجود، صحابہ کے گھروں کو لوٹنے والے موجود، صحابہ کے قافلوں کو لوٹنے والے موجود ہیں، مدینے میں بھی چین کی نیند سونے نہ دینے والے موجود ہیں، لیکن جب گرفت میں آئے رسول اللہ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اب جب دیکھا وہب بن عمیر نے دیکھا رضی اللہ عنہ، یہ تو صحابی تھے مسلمان ہو گئے، عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو معاف کر دیا، تو صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیں گے؟ حالانکہ رسول اللہ کو تو معلوم ہے کہ صفوان بن امیہ نے ہی مجھے قتل کرنے کے لیے ساز باز کیے تھے۔ تو اب تلاشنے لگے عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ، میرا دوست کہاں ہے؟ دیکھے سچا دوست وہی ہوتا ہے جو ہر موقع پر اپنے دوست کو اللہ کی راہ میں لانے کی کوشش کرے، دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ صرف کھلانے پلانے والا سچا دوست نہیں ہوتا ہے، سچا دوست وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا ایک دوست راہ ہدایت سے بھٹک گیا ہے تو کوشش کرتا رہے، لگا رہے اس کے پیچھے کہ کسی طرح اگر میں نمازی ہوں تو یہ بھی نمازی بن جائے، میں دیندار ہوں تو یہ بھی دیندار بن جائے، یہ دنیا اور دنیا داری میں لگا ہے، بے حیائی کے کاموں میں لگا ہے، میں اگر حیا میں ہوں تو یہ بھی باحیا بن جائے۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے، سچے دوست کی یہی پہچان ہے، اور اسی کو بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک نے، جس کو روایت کی ہے امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں۔ تو کہتے ہیں عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ اپنے دوست کو تلاشنے لگے۔ اچھا عام بندہ ہوتا تو کہتا جائے وہ اپنی جگہ، ہمیں کیا ہے، وہ کافر ہے جائے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ جب ایسا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ وہ بھی دامن رحمت میں آ جائے، رسول اللہ کے دامن رحمت میں آ جائے، حلقہ بگوشان اسلام ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا، پرانی دوستی ایک نئی دوستی کے ساتھ رنگ میں ڈھل جائے گی۔
تو تلاش کرنے لگے تو معلوم ہوا گھر میں نہیں ہے، ادھر ادھر تلاش کیا تو کسی نے بتایا میں نے دیکھا ہے وہ اپنا سامان لیے جا رہے تھے سمندر کی طرف، اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ کشتی میں سوار ہو کر چلے جائیں گے، یمن کی طرف جانا ہے۔ کہا کہاں سے کشتی میں سوار ہونا ہے؟ تو سمندر کی طرف، وہ جدہ کی طرف جانے لگے۔ تو کہتے ہیں عمیر بن وہب اپنی سواری پر سوار ہوئے اور پیچھے جدہ کی طرف چلے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ صفوان بن امیہ کشتی پر بیٹھا ہے اور اب کشتی چلنے ہی والی ہے۔ کہا رکو، ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیا مطلب، تم نے اور تمہارے نبی نے تو ہمارے شہر میں قبضہ کر لیا، ہمارے لیے تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ رک جاؤ، ایک بات سمجھ لو، تمہارے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے، آج محمد الرسول اللہ نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو صفوان بن امیہ کہنے لگا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھے پھنسانا چاہتے ہو، ایک مرتبہ پہلے بھی پھنسا چکے، پھر مجھے اپنے دام فریب میں ڈالنا چاہتے ہو؟ جاؤ، کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ ان کے پاس تو نشانی کچھ نہیں۔ کہا ٹھہر جاؤ، رکو، میرا انتظار کرنا، میں نشانی لے کر آ رہا ہوں۔ پھر اپنے دوست کو وہیں روکا اور کہا دیکھو، دوستی کا لاج رکھنا اور یہاں سے جانا نہیں، میں تمہارے لیے امان لے کر آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں ادھر ہی ہوں۔ اب یہ کہہ کر عمیر بن وہب پھر چلے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مکہ سے جدہ یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے، جو گئے ہیں نا عمرہ یا حج کرنے کے لیے وہ جانتے ہیں، آج تیز رفتار گاڑیوں میں بھی جائے نا تو 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، ایک شہر سے دوسرا شہر ہے نا، وہ تیز رفتار گھوڑے پر ہیں، وہاں سے صرف اپنے دوست کے امان کے لیے چلے، بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا دوست بھی مسلمان ہو جائے۔ صفوان بن امیہ، آپ نے فرمایا وہی جس نے صحن کعبہ میں بیٹھ کر مجھے قتل کرنے کے لیے ارادہ کیا تھا اور تمہارے ساتھ ساز باز کی تھی؟ یا رسول اللہ بے شک ایسا ہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے، اسے بھی معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو عام اعلان کر دیا ہے، اب انفرادی طور پر فرداً اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، جب میں نے سب کو معاف کر دیا ہے تو اس معافی میں وہ بھی آئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس سے کہا ہے کہ رسول اللہ نے ہر ایک کو معاف کر دیا ہے، لیکن وہ میرے کہا کا مانتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی طرف سے کوئی دلیل مل جائے، کوئی ثبوت مل جائے تو اس کے لیے اور آسانی ہو جائے گی، شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور اسے دے دیا۔ غزوہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، کالا امامہ باندھا، آپ نے اپنا امامہ اتارا اور دے دیا اور فرمائے جاؤ صفوان بن امیہ سے کہنا کہ رسول اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور جب وہ پوچھے کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے تو دکھا دینا کہ یہ رسول اللہ کے امامہ لے کر آیا ہوں۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ جو زندگی بھر آپ کے ساتھ ساز باز کرتا رہا، آپ کو شہید کرنے کے لیے نئے نئے طریقے اور حربے سوچتا رہا، آج جب کنٹرول رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا تو کس قدر عفو درگزر فرما رہے ہیں۔ ہوتا تو یہ چاہیے آپ کہیں جائے وہ اپنی جگہ، نہ میں اس سے نہ وہ مجھ سے، اس نے میرے ساتھ کون سا خیر کا معاملہ کیا ہے کہ میں اس کے اتنے نخرے اٹھاؤں۔ لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم ہے۔ بار بار اعلی حضرت کے وہ اشعار پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایسے ہی جود و کرم آپ کا ہے۔ لہذا جب عمیر بن وہب گئے اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ بیٹھا ہی ہوا ہے، آپ نے کہا چلو شکر ہے یہ بھاگا نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے خاص تمہارے لیے امان دے دیا ہے۔ کہا نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کا امامہ ہے، اب تو مان جاؤ کہ رسول اللہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ تو کہا تھوڑی تسلی ہوئی، چلو اب میرے ساتھ۔ اب کہتے ہیں اپنے دوست کو لے کر چلے، ادھر صحن کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دروازے پر ہی وہ گھوڑے پر کھڑا ہے۔
उमैर बिन वहाब आए भागते हुए, या रसूल अल्लाह सफ़वान बिन उमैया आ गया, करीब है कि वो मुसलमान हो जाए, या रसूल अल्लाह बड़ी मशक्क़तों के बाद में इसे राज़ी करने में कामयाब हुआ, ये आ गया है। आपने फरमाया डरने की तो कोई बात ही नहीं है, मैंने जब माफ़ कर दिया तो कर दिया, मैं दो राय रखने वाला तो हूँ नहीं। तो आपने सफ़वान बिन उमैया की तरफ देखा, सफ़वान बिन उमैया ने आपकी तरफ देखा और वहीं दरवाजे पर खड़ा अपनी सवारी पर सवार कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उमैर बिन वहाब आपके पास लाए हैं और इन्होंने मुझे खबर दी है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है, क्या वाकई ऐसा है? आपने फरमाया सवारी से तो उतरो, करीब तो आओ। कहने लगा, नहीं नहीं, मैं करीब नहीं आऊँगा, अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो बताएं, वरना यहीं से भाग जाऊँगा। आपने फरमाया मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर कहने लगा, ये ना सोचे कि आपने माफ़ कर दिया है तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा, मैं मुसलमान नहीं होऊंगा। फिर वो जब आपने कहा कि अच्छा ठीक है तुम अंदर तो आओ, अब जब अंदर आकर बैठता है तो वो कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझ पर ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे कि मैं मुसलमान हो जाऊं? आपने फरमाया, मैंने आज तक किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, तो मैं किसी पर नहीं करता तो तुम पर कैसे करूँगा? तो वो कहने लगा, ठीक है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, सहाबाए किराम की संगत इख्तियार करना चाहता हूँ, देखूँगा परखूँगा, अगर मुझे ये दीन पसंद आया तो फिर मैं कबूल कर लूँगा। इस्लाम लाने के लिए मुझे 2 महीने की मोहलत चाहिए। कमाल है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की। आपने फरमाया 2 महीने नहीं, मैं तुम्हें परखने के लिए 4 महीने देता हूँ, अच्छी तरह देख लो। अगर रब ने तुम्हारी किस्मत में हिदायत लिखी है तो तुम सहाबाए कराम की संगत में रहोगे तो करीब हो जाओगे। अब ये हो गया, मामला हो गया। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ही रहने लगा। तो कहते हैं फिर ग़ज़वाए ताइफ का दौरा हुआ। ग़ज़वाए ताइफ है और ग़ज़वाए हुनैन है। ग़ज़वाए हुनैन और ताइफ में ये रसूलुल्लाह के साथ साथ ही रहा, माल गनीमत की लालच में। जाहिर है कि जिहाद के लिए तो मुसलमान जाएंगे ना, माल गनीमत की लालच में कि ए मोहम्मद मैं भी आपके साथ जाऊंगा, आपका साथ दूंगा, ताकि वहाँ से जो कुछ मिले मुझे भी मिल जाए। आपने फरमाया सही है। और वहाँ ताइफ तक जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सामान जंग की ज़रूरत थी। 100 ज़िरह की ज़रूरत थी। लोहे का वो लिबास होता है ना जो मुजाहिदीन पहनते हैं, 100 ज़िरह की ज़रूरत थी। साहबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सफ़वान बिन उमैया बड़ा अमीर आदमी है, इसके पास बहुत ज़िरह हैं, अगर आप तलब करेंगे तो ये देगा। आपने उससे बुलाया और आपने उससे कहा कि मुझे मुजाहिदीन के लिए 100 ज़िरह चाहिए, क्या तुम दोगे? तो कहने लगा, क्या आप ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं? आपने फरमाया, नहीं, मैं उधार लेना चाहता हूँ, अगर उनमें से कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ गुम जाए, मैं उसका बदला दूंगा, जंग ख़त्म होने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। कहा फिर ठीक है। यानी इस वक्त भी वो उसके अंदर इतनी अकड़ है, उसका कलफ अब तक उतरा नहीं है। तो अब आप देखें कि वो अपने कुफ्र में कितना सख्त होगा। तो कहते हैं फिर वो ग़ज़वे में गया, ज़ाहिर है कि उसका सामान भी लगा हुआ था, माल गनीमत की लालच भी थी। अब अल्लाह के करम से ताइफ और हुनैन में जब फ़तह हो गई, जब ग़ज़वाए ताइफ में रसूलुल्लाह को फ़तह याबी से हमकिनारी मिली, तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ताइफ के मैदान में, एक रिवायत में हुनैन के पहाड़ों पर आप तशरीफ़ फरमा हैं और नीचे एक खुली वादी है, खुला इलाका है और पूरी वादी मवेशी से भरी हुई है, ये सब माल गनीमत है। ताइफ एक खुशहाल इलाका था ना। जब वो फतह हुआ तो मवेशियों में क्या है, भेड़ बकरियां हैं और ऊँट हैं। उस ज़माने में सोना चांदी से ज़्यादा इन चीज़ों की कीमत थी। जिसके पास जितनी बकरियां वो उतना अमीर, जिसके पास जितने भेड़ उतना अमीर, जिसके पास अगर ऊँट है तो वो अमीरों का अमीर है। यही अमीरी और गरीबी की पहचान यही होती थी। तो कहते हैं पूरी वादी है
جو مویشی سے بھری ہوئی ہے، رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں اور اپنی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں اور پوری وادی میں بھری مویشی کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھتے دیکھتے صفوان بن امیہ بھی آپ کے سامنے ہی کھڑا ہے، حیرت سے دیکھ رہا ہے، اتنا مال تو آج تک اس نے دیکھا نہیں تھا۔ جب رسول اللہ نے کنکھی سے دیکھا تو للچائی ہوئی نظروں سے وہ یہ مال دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، صفوان بن امیہ آج تک تم نے اتنا مال دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خواب میں بھی نہیں دیکھا اتنا مال، یہ تو بڑا مال ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم چاہ رکھتے ہو کہ یہ مال تمہیں مل جائے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کون نہ چاہے گا کہ یہ مال کسی کو مل جائے؟ آپ نے فرمایا زمین و آسمان گواہ ہو جائیں، آج اسی وقت میں نے یہ سارا مال تمہارے لیے دے دیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ صفوان بن امیہ قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور اس نے کہا اتنی بڑی سخاوت سوائے اللہ کے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا، اتنی بڑی سخاوت۔ تو یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی منہ بولتی تصویر جس کا ایک رخ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ لہذا اب میرا پیغام، ظاہر ہے کہ وقت بھی اب ختم ہو گیا، میرا پیغام یہ ہے کہ اس سال جشن عید میلاد النبی اس طرح سے گزاریں کہ اپنے حسن اخلاق کی تعمیر کیجئے، اپنے اخلاق کو سدھاریے، ہر ایک کے ساتھ غصے کا اظہار کرنا، ہر ایک کے ساتھ تو طلاق سے گفتگو کرنا، چاہے باہر ہو چاہے گھر ہو، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جشن عید میلاد النبی اس طرح سے بھی منایا جا سکتا ہے کہ اپنے اخلاق کی تعمیر کر لی جائے، تاکہ کوئی کہے کہ بھائی تم چند دنوں پہلے تو ایسے تھے، اب تمہارے اخلاق اتنے اچھے کیسے ہو گئے؟ تم کہو یہ میرے آقا کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے ادب و احترام کی وجہ سے میں نے آقا کا حسن اخلاق اختیار کر لیا ہے۔ تو کتنا اچھا ہو غیر بھی آپ کی طرف آ جائے، گالم گلوچ سے یا تو طلاق سے آپ کسی غیر کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ غیر کو اپنا بنانے کے لیے یہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیبلغ العبد بحسن خلقہ درجۃ الصوم والصلاۃ، فرمائیں بے شک اللہ تعالی کسی بندے کے حسن اخلاق کی وجہ سے اسے روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ روزہ نہیں رکھتا لیکن حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار کہلاتا ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کثیر نماز پڑھنے والوں میں اسے شمار کر دیا جاتا ہے، فقط اس لیے کہ وہ روزے دار ہے۔ بس میرا پیغام یہی ہے، اب آپ کے حسن اخلاق کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ ایک تو میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے سب سے زیادہ حسن اخلاق والا وہ ہے جس کا حسن اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تیری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ لہذا اب بیوی بھی حسن اخلاق کی حقدار ہے، ماں بھی حسن اخلاق کی حقدار ہے، لیکن جب ماں کا مقابلہ بیوی سے کیا جائے تو ان میں ماں کو فوقیت حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے تم ماں کو ناراض کر لو، اور اللہ کی عزت و جلال کی قسم جو بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں کو ناراض کرتا ہے اس کی دنیا بھی جہنم بنتی ہے اور آخرت بھی جہنم بنتی ہے۔ ہم نے ایسے ناخلف بھی دیکھے ہیں جو اپنی بیوہ ماں کو مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنی بیوی سے اپنی بہو سے معافی مانگے۔ اب بیوہ ماں یہ کہتی ہے پیچھے شوہر ہے نہیں، بیٹا ہی ایک آسرا ہے، شوہر ہوتا تو پشت پناہی ہوتی، تو
ماں بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتی ہے، بچے کی محبت میں آ جاتی ہے، اور بچہ اتنا بے غیرت ہے کہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اپنی ماں کو اس کے آگے جھکا رہا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، آپ بھی اطراف میں دیکھیں گے تو ملیں گے۔ تو کیا یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں؟ اسلام نے ایک درجہ بندی رکھی ہے، اسلام نے ایک متوسط رکھا ہے، اسلام نے ایک پیمانہ رکھا ہے۔ جو حقوق بیوی کے ہیں وہ بیوی کو ادا کیے جائیں، جو حقوق ماں کے ہیں وہ ماں کو ادا کیے جائیں۔ لہذا کتنا ہی اچھا ہو کہ اس سال جشن عید میلاد النبی آپ اس انداز میں گزاریں کہ اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے گلے ملیں، دست بوسی کریں۔ کل تک اگر والدین کا خیال نہیں رکھتے تھے ان کے پاس بیٹھیں۔ مائیں کیا چاہتی ہیں؟ وہ بیوی کی طرح آپ کا مال تھوڑی چاہتی ہیں، مائیں تو چاہتی ہیں بیٹا تھوڑی دیر آ کر بیٹھ جائے، دکھ سن لے، کچھ اپنا دکھ سنا لے، کچھ میرا دکھ سن لے۔ ماؤں کو بیٹوں سے کوئی لالچ نہیں ہوتی جیسے اور لوگوں کو لالچ ہوتی ہے۔ لہذا ماں کا دامن کبھی نہ چھوڑو، ورنہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں پا سکتے۔ دنیا میں بھی تمہارے لیے عزت کا منہ دیکھنا ہوگا، آخرت میں بھی تم ذلیل و خوار ہوگے۔ لہذا میرا پیغام یہی ہے، اس سال جشن عید میلاد النبی اس انداز میں گزاریں کہ والدین کو قریب کریں، ماں باپ کو گلے لگائیں، ان کی ضروریات کی تسکین کریں، انہیں تھوڑا وقت دیں، اور جب کہیں کہ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے اب کیسے ہو گئے، تو کہیں کہ امی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، میرے آقا کی ولادت کے مہینے میں میں چاہتا ہوں کہ میرے اخلاق رسول اللہ کے اخلاق کی طرح ہو جائیں، رسول اللہ کے پیغام کے مطابق ہو جائیں، تاکہ اس مہینے سے مجھے اس طرح سے نسبت ہو جائے، اس مہینے سے مجھے برکت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔